اسلام آباد کے قریب بری امام سرکار کے ارد گرد چھوٹی بڑی آبادیاں جن کی تعداد جو ہے سمجھ لیجئے گھروں کو دیکھیں تو ہزاروں کے اندر ان کی تعداد ہے، کوئی 40,000 بتاتا ہے، کوئی 50,000 بتاتا ہے۔ اس کو ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر سمجھ لیجئے صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر جو سب سے بڑی بے حسی ہے اس وقت وہ سوشل میڈیا کے سمجھ لیجئے بڑے بڑے انفلوئنسرز ہیں، چاہے وہ دینی لحاظ سے ہوں چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہوں۔ ان کی خاموشی آپ کے سامنے ہے اس وقت، یا بڑے بڑے ٹی وی چینلز، جتنے بھی بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں وہ بھی اس وقت اس معاملے کو اپنے سوشل میڈیا اور مین جو ٹی وی میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے اس سے اس وقت وہ اس معاملے کو دور رکھے ہوئے ہیں، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اس ظلم کے اوپر جو اس وقت ہزاروں پاکستانیوں یا ہزاروں مسلمانوں کے ساتھ اسلام کے بنے ہوئے نام کے اوپر ایک ملک جس کا کیپٹل اسلام آباد ہو، اس کے اندر آپ جو ہے وہ والے معاملات کر رہے ہوں جو سمجھ لیجئے اسرائیل کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کہ ان کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، وائپ آؤٹ ان کو پورے سمجھ لیجئے علاقے سے کر کے، اور پھر وہاں پہ اپنی آبادیاں بنا دیتا ہے۔ وہ کام اس وقت اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس ظلم کے خلاف خاموش رہتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ بھی اس ظلم کے اندر قیامت کے دن، کیونکہ عقیدہ آخرت مسلمانوں کا ہونا چاہیے پھر ہی آپ اس ظلم کے خلاف بولیں گے، تو قیامت کے دن آپ بھی اس ظلم کے اندر، اگر آپ کے پاس کوئی طاقت ہے بولنے کی، تو آپ بھی قیامت کے دن اس ظلم کے اندر ان ظالم حکمرانوں کے ساتھ برابر کے شمار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ظالم حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہاں پہ ایک چیز اور بتاتے چلیں آپ کو، اصل معاملہ یہ ہے کہ جیسے انڈیا کے اندر بھی پچھلے کئی سالوں سے مسلمانوں کے گھروں کو توڑا جاتا رہا، اس میں بھی یہی معاملہ ہوتا رہا کہ جو لوگ 100-200 سال سے ایک جگہ پہ آباد تھے، حکومت کیا کرتی، ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر کہتی کہ اچھا جی پیپر لے کے آئیں، اور پیپرز کا کرائٹیریا اتنا ان کا خطرناک رکھ دیا جاتا ہے کہ کوئی اس پہ پورا نہیں اترتا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پیپرز جو ہے، مثال ہے اگر ایک آبادی کے اندر 10,000 گھر ہے تو اس کے اندر سے زیادہ 20-25 گھر یا 100 گھر یا 1000 گھر جو ہیں وہ صرف پیپرز پورے پروڈیوس کر سکتے ہیں، جو ریسنٹ پاکستان بننے کے بھی 20-25 سال بعد وہاں پہ آباد کاریاں ہوئی، نہیں تو جو سینکڑوں سال سے جدی پشتی وہاں آباد کاریاں ہیں وہ بیچارے پیپر پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ تو ایسے معاملات کے اوپر پھر ان کے گھروں کو گرا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے حکومت کو، اور وہ لوگ جو وہاں پہ سینکڑوں سالوں سے جدی پشتی آباد ہیں ان کو جو ہے کمپنسیشن دینی چاہیے، پہلے ان کو ریپلیسمنٹ دینی چاہیے۔ اور اس کے اندر بہت سارے وہ گھرانے بھی ہیں، یعنی وہ والے گھرانے بھی ان آبادیوں کے اندر ہیں جن کو جس وقت اسلام آباد کا انہوں نے ایسے ماسٹر پلان کھینچا، ٹھیک ہے، شکر پڑیاں جو ہے آپ کو پتہ ہوگا، یا جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کی انفارمیشن میں ہم اضافہ کرتے چلے، ایک ڈکٹیٹر نے شکر پڑیاں کے اوپر اسلام آباد کا بیٹھ کے پلان بنایا کہ جناب یہاں پہ ایسے ہم اسلام آباد کے نام سے ایک سٹی نیا پلانڈ سٹی بنائیں گے۔ وہاں جب وہ کاٹا گیا شہر تو وہاں سے بھی جو افیکٹیوز تھے یا وہاں سے بھی اس وقت، کیونکہ میڈیا اس وقت نہیں تھا، زبردستی بے دخل کر کے ان لوگوں کو بری امام کے آس پاس بسایا گیا۔ کچھ لوگ وہاں پہلے بھی رہ رہے تھے، تو جن لوگوں کو وہاں پہ بسایا بھی گیا ان لوگوں کو یہ وعدہ کر کے بسایا گیا کہ آپ کو یہ لینڈز ہم دے رہے ہیں، اور ہم اس کے بدلے میں آپ کو لینڈز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جن کو وہاں پہ بسایا گیا ان کو ان لینڈز کے پیپرز بھی نہیں دیے گئے، ان کو بس جتنی وہاں پہ پہلے اسلام آباد کے ایریا میں تھا معاملہ سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حساب سے، وہ اتنا ہی ایریا انہوں نے وہاں پہ بھی اپنا کور کر لیا۔ اب جب اتنا عرصہ گزر گیا تو اب ان کو نوٹس دے کے یا نوٹس دیے بغیر ان کے گھروں کو بلڈوز کرنا شروع کیا گیا، تاکہ وہاں سے راتوں رات انخلا، یہ ایک دن میں نہیں ہو رہا، کئی مہینوں سے یہ معاملات چل رہے ہیں، اور اس وقت ان کے اوپر سمجھ لیجئے شیلنگ بھی ہو رہی ہے، فائرنگ بھی، اور سارا معاملہ جو کسی کو بھی وہاں سے ڈسپلیس کرنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ اس وقت چل رہا ہے۔ تو اس لیے حکومت کو چاہیے ہوش کے ناخن لیں، اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز جنہوں نے اس کے اوپر کوشش بھی کی اور جنہوں نے نہیں کی ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ اس معاملے کو زندہ کرے، اور تاکہ پوری دنیا کے سامنے ایک معاملہ آئے کہ وہ ملک جو دعوے کرتا ہے کہ ہم جو ہے بڑی طاقتوں کے فیصلے کروائیں گے،
وہ کیوں ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اپنے پاکستانیوں کے یا اپنے اسلام آباد کے ریزیڈنٹس کے فیصلے ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے کیوں نہیں کرتا، بلکہ ان کے ڈکٹیٹرز جو ہیں میڈیا کے اوپر کہتے ہیں کہ جناب آپ دیکھیں گے ہم اس کا نقشہ بدل دیں گے، ہم اس کو منہیٹن بنا دیں گے، اس کو ہم شنگھائی بنا دیں گے، اور اوقات ان لوگوں کی یہ ہے کہ ان کے پاس بجلی نہیں ہے اسلام آباد جیسے چھوٹے شہر کو دینے کے لیے، پنڈی جیسا جو ساتھ ہی ان کے شہر ہے اس کو دینے کے لیے، لاہور جیسے شہر کو 24 گھنٹے بجلی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس دینے کے لیے، اور یہ چلے ہیں منہیٹن اور شنگھائی اور پتہ نہیں چائنا اور پتہ نہیں کس کس کہانی بازی کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس ظالم سلطنت کو ہدایت عطا فرمائے، ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور جو لوگ بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ اپنی کوشش کریں تاکہ پروٹیسٹ کے ذریعے سے یا دیگر ذرائع کے ذریعے سے حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور ان کو کمپنسیشنز دی جائے، ریپلیسمنٹس دی جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کو کیوں ریپلیسمنٹ، وہ وہیں پہ ہی رہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر حکومت اتنی فرعونیت کے اوپر اتر آئی ہے کہ ان کو وہاں پہ ضرور کوئی مینہٹن کی طرح کی جو ہے بلڈنگز کھڑی کرنی ہے اور وہ ان کے پاس ماسٹر پلان ایسا آ گیا ہے، تو بھائی پھر اپنی اوقات اسی لیول پہ لے کے جاؤ۔ ہمیں یاد ہے جس وقت لاہور کے اندر میٹرو بس بن رہی تھی، یا پھر اس سے پہلے جو ہے لاہور کے اندر جس طریقے سے میٹرو ٹرین بھی بنی، اورنج لائن ٹرین بھی بنی، تو یقین جانیے لوگ ترستے تھے کہ ان کے گھر یا ان کے ایریاز جو ہیں، خاص طور پہ گھروں کا، دکانوں والے تو افیکٹس ہوئے لیکن جو گھروں والے تھے نا وہ ترستے تھے کہ ہمارا کاش ہمارا گھر کا ایریا جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے اندر آ جائے، کیونکہ کمپنسیشن پنجاب حکومت نے بہت اچھی دی تھی لاہور کے ان ایریاز کے باسیوں کو، حتیٰ کہ جن لوگوں کے پاس قبضے بھی تھے نا صرف، اور ان کے پاس جو ہے وہ پیپرز ورک بھی پورا نہیں تھا، ان لوگوں کو بھی بڑی اچھی کمپنسیشنز دے کے انہوں نے راضی کیا تھا، اور بڑے بڑے اچھے ان کو معاوضے ملے، اور دوسری جگہ پہ جا کے انہوں نے اپنے معاملات سیٹل بھی کر لیے۔ لیکن اس وقت اس کے بالکل برعکس معاملہ ہو رہا ہے، یعنی اس وقت کی حکومت کو دیکھ لیں، وہی حکومت ہے جس نے وہ پروجیکٹس بنائے تھے، لیکن آج وہ اس لیول کی فرعونیت کے اوپر ہے، چاہے داتا دربار کے آس پاس برڈ مارکیٹ والا واقعہ ہو، یا اسلام آباد کے آس پاس جو یہ بری امام سرکار کی سراؤنڈنگز والا واقعہ ہو، یا اس وقت بھی داتا دربار کے آس پاس جو اس وقت ایکسٹینشنز کے نام کے اوپر آپریشنز ہو رہے ہیں، اس کو بھی ابھی اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا یا دیگر میڈیاز کی نظر ہی نہیں پڑ رہی، وہاں پہ بھی یہی مظالم کا معاملہ لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی پراپرٹیز سے بے دخل کر کے ان کو اس کا معاوضہ بھی نہیں ادا کیا جا رہا۔ تو اس کے اوپر چاہیے کہ جو سول سوسائٹی ہے یا اپوزیشن ہے، جن کو صرف اور صرف اپنے کسی ایک لیڈر سے لگاؤ ہوتا ہے اور عوام سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر بھی نوٹس لیں اور حکومت سے مطالبہ کریں اسمبلی کے فلورز کے اوپر کہ ان لوگوں کو کمپنسیشن دی جائے، افیکٹیز کو بسایا جائے، نہ کہ ان کو تباہ کیا جائے۔